أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے، اس محبت کو بھی دل سے نکالنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا پانی کی طرح ہے، دریا کے پانی کی طرح ہے، اس میں کشتی چلاتے رہو، جب تک پانی کشتی سے باہر تک ہے تب تک وہ پانی نفع مند ہے، اور لیکن اگر کشتی کے اندر چلا گیا تو پھر کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ دنیا جب تک دل سے باہر ہے، دل کے اندر نہیں، تب تک یہ دنیا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر انسان کے دین دنیا آخرت کا نقصان اور خسارہ ہو جاتا ہے۔ پانی کی طرح دین دنیا آخرت کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، آپ کی تربیت کا ایک اثر یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کی محبت نہیں کی۔ وہ کامیاب بھی اس لیے کامیاب ہوئے۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب امتیں، قومیں یعنی کافر لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پر کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور اسرائیل، یہ سب مسلمانوں کے مقابلے میں آج بھی متحد ہیں، لیکن ان میں چین تو فی الحال ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ امریکہ، برطانیہ اور روس اور اسرائیل، یہ چار سردار اور تھانیدار بنتے ہیں۔ اللہ، تو حضور نے فرمایا
امتیں کافر لوگ ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گے، جس طرح کھانے والا اپنے دسترخوان پر ایک دوسرے کو دوسروں کو بلاتا ہے۔ قیل ومن قلۃ نحن یومئذ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ کیوں ایک دوسرے کو ہمارے خلاف بلائیں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح بیکار ہوگے، سیلاب کی جھاگ کی طرح بیکار ہوگے۔ آج مسلمان زیادہ تعداد مسلمانوں کی سیلاب کی جھاگ جیسے ہم بن گئے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، پہلے تو دشمن دل میں تم سے ڈرتا تھا، لیکن اس وقت ان کے دل سے تمہارا خوف روب ختم ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے اندر سستی آ جائے گی۔ قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سستی کیوں آئے گی، کس سبب سے آئے گی؟ فرمایا دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، ایک لیے سستی آ جائے، تم بزدل بن جاؤ گے۔ بزدل کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے، نہ مروں، آدمی کہتا ہے نہ مروں، ابھی موت میری نہ آئے۔ ہماری ایک نانی صاحبہ تھی 100 سال کے قریب، تو کبھی کبھی ان سے ان کی نواسیاں وہ گپ شپ میں کہہ دیتی تھیں، نواسین کی بیٹیاں گپ شپ میں کہہ دیتی تھیں نانی مر رہے ہیں، تو وہ کہتی تھی میں کیوں مروں، تم مرو، میں کیوں مروں، تم مرو۔ ایک حدیث بات اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، بڑھاپے کے اندر 2 چیزیں جوان، ایک مال کا حرص، دوسرا عمر کا ہے، عمر کی محبت کہ بھی میری زندگی زیادہ ہو، مال کا حرص، زیادہ مال ہے، زیادہ مال ہے۔ سمجھدار بچے، اس کی اولاد، وہ اسے کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز کے لیے خرچ کرنا ہے، بھئی بس تھوڑا خرچ کرو، وہ حساب لگا لگا کے تھوڑا دیتا ہے، بوڑھا بابا دادا تھوڑا دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا۔ اللہ، تو دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی کہ کافروں کو جرأت ہوگی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے۔ بزدل جو ہوتا ہے اس کو موت سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے وہ بزدل پڑتا ہے، بہادر موت سے نفرت نہیں کرتا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو فرماتے تھے آج پتہ چلے گا کون مجاہد ہے، اور پھر اپنے اوپر کی چادر، اس وقت ایک تو نیچے کی چادر تہبند ہوتا تھا اور اوپر چادر ہوتی تھی کبھی قمیص بہت سے صحابہ کے پاس نہیں ہوتی تھی اوپر کی چادر، تو اوپر کی چادر اتار کے بدن کا اوپر کا حصہ ننگا کر دیتے تھے۔ آج مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے ان کافروں سے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جنگ احد میں یہ تلوار دیتا ہوں، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ
اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب تک یہ ٹوٹ نہ جائے تب تک اس کے ساتھ کافروں کو مارتے رہنا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے، اور پھر اس طرح سے تلوار چلائی کہ بہت زیادہ کافروں کو زمین پہ دے مارا، مار گرایا، خون بہا دیے۔ اللہ، وہ بزدل نہیں تھے، بہادر۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب فوت ہو رہے تھے تو بستر پہ موت آئی اور اس وقت رو رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کیا موت کا ڈر لگ گیا، آخرت کا ڈر لگ گیا؟ فرمایا نہیں، میں رو اس پر رہا ہوں کہ موت تو آ رہی ہے، لیکن شہادت کی موت جو میدان جنگ میں مانگتا تھا، باوجود مانگنے کے بھی، باوجود کافروں میں گھس جانے کے بھی، اور تیزی کا اور سختی کا مقابلہ کرنے کے باوجود وہاں موت نہیں آئی، بستر پر موت آئی ہے۔ بزدلوں کو میرا پیغام دو، موت تلوار اور تیر کے نیچے نہیں ہے، گولے کے نیچے نہیں ہے، اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجة، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کہیں موت کا فیصلہ فرماتے ہیں وہاں اللہ اس کا کوئی کام بنا دیتے ہیں، وہ اس کام کے لیے وہاں جاتا ہے، موت آ جاتی۔ لیکن اللہ، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی اور وقت سے لیٹ بھی نہیں ہوتی، نہ وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ وقت سے لیٹ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم پکے محل میں ہو، ہر طرف وہ بند ہے اور وہاں کوئی گھس بھی نہیں سکتا، فرشتہ بھی فارغ کرو گھس نہیں سکتا، فارغ کرو، فرشتہ بھی فارغ کرو گھس نہیں سکتا، وہاں بھی موت آ کے رہے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے کہ ایک جنٹل مین، ایک نئے تعلیم یافتہ کو بولتے ہیں، ایک جنٹل مین ریل میں سوار تھا، اپنے ساتھ کتا بھی لیا ہوا تھا۔ تو ایک مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، یا اس کی بات ایک مولانا کے پاس نقل کی، کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب، افسر صاحب، آج کل سر بولتے ہیں، سر جی، پتہ نہیں کہ کیا زبانیں، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ سرائکیوں کو اپنی سرائکی پوری نہیں آتی، ذرا دیہات والے سرائکی کی زبان سنو اور تم شہر والے سنو، اپنی زبان دیکھو، تمہیں دیہات والے کی کوئی بولی کا لفظ نہیں سمجھ آئے گا، اور سر جی بولتے ہیں، سر جی۔ تو جنٹل مین کو کہا، سر جی یہ کتا اپنے ساتھ کیوں لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کتے میں بڑی خوبیاں ہیں، یہ وفادار ہے، دوسرا یہ کہ میں نے سنا ہے کہ کتا جہاں ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا، تو میں نے اس لیے ساتھ لیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، زندہ رہوں گا، موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، زندہ۔ تو مولانا نے اسے کہا یہ بتاؤ یہ کتا بھی مرے گا؟ ہاں کتا مرے گا، جو فرشتہ اس کتے کی روح قابض کرے گا وہی فرشتہ تیری روح قابض کرے گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ کتے کی وجہ سے اللہ کا فرشتہ اسرائیل نہیں آئے گا؟ وہ تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، موت کا فرشتہ تو آتا ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصویر او صورت، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، فوٹو ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس او قلب او کما قال، جس سفر کرنے والی جماعت کے ساتھ گھنٹیاں ہوں، ٹلیاں ہوں یا کتا ہو، اس جماعت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ اللہ، ہاں کیا کرا، موت سے ڈرتے ہیں، موت سے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا، حضرت خالد ابن ولید کو میدان جہاد میں کیوں موت نہیں آئی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا ایک موقع پر، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جب اللہ کی تلوار اس کو فرمایا، اب اگر کسی کافر کے ہاتھوں وہ شہید ہوتے تو پھر کافر کہتے نا، دیکھو ان کا اللہ اتنا عاجز ہے کہ ہم نے ان کے اللہ کے تلوار کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ سیف اللہ ہو اور پھر اسے کوئی توڑ ڈالے، اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ زخم بہت آئے، نیزے، تیر، تلواریں، بہت زخم آئے، ان کے جسم میں سے اگر نشانات دیکھے جاتے تو وہ 1 2 4 نہیں تھے، دہائیوں میں تھے، دہائیوں میں، لیکن موت بستر پر آئی۔ تو بزدلی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ لا تجابنوا عند قتال عدوکم، حضور نے فرمایا جب دشمن سے لڑائی ہو تو بزدل نہیں بنا کرو، بزدل نہیں بنا کرو۔ ہاں، یہ کیا عرض کر رہا تھا، موت، دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے نفرت ہوگی۔ مسلمانوں میں جب یہ 2 بیماریاں ہوں گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو اس وقت مسلمانوں پر کافر تکڑے ہو جائیں گے۔ آج کافر اس لیے تکڑے ہیں، مسلمانوں میں گنتی کے کچھ بندے ایسے ہیں جو مرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ ہاں، اگر مرتے ہیں، ویسے جو اللہ کے دین کے لیے زیادہ نہیں مرتے، اگر مرتے ہیں تو ذاتیات پر لڑتے ہوئے مرتے ہیں، زمین پر لڑتے ہوئے مرتے ہیں، پیسے پر لڑتے ہوئے مرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں مرتے۔ ایک آدمی ہے ہمارے علاقے کا، اس کے بیٹے سے غلطی ہو گئی، جیسے ہمارے ہاں ہے، اللہ رحم فرماوے، کسی لڑکی کو نکال کر لا رہا تھا، کسی لڑکی نکال کر لا رہا تھا۔ جو نکلنے والی لڑکیوں کو نکال کر لاتے ہیں، یہ اپنی ذات کے دشمن ہیں، اپنی آنے والی نسل کے دشمن ہیں، اس لیے کہ خود بے حیا بنے۔ جس لڑکی کو لا رہے ہیں وہ بے حیا بنی، تو اب اس سے شادی کرے گا، شادی کے بعد پھر اولاد جو ہوگی تو ان 2 بے حیاؤں سے پیدا ہوگی، وہ کیسی با حیا ہوگی؟ تو لڑکی کو نکال کر لا رہا تھا، پیچھے سرپرستوں کو پتہ چلا، سرپرست بھاگے، آخر کار راستے میں لڑکی اور لڑکا پکڑے گئے اور انہیں جو کچھ کیا آخر کار تھانے پر لے گئے۔ فیصلے ہوتے رہے، ایسا معاملہ فیصلوں سے ہی حل ہوتا ہے، تھانے سے نہیں حل ہوتا، فیصلوں سے ہی حل ہوتا ہے۔ آخر فیصلہ جو ہوا، لڑکی تو ہاتھ میں آئی نہیں، لڑکی نے اس کے خلاف بیان دیا کہ اس نے میرے ساتھ گناہ بھی کیا ہے، زبردستی گناہ کیا ہے، اور یہ مجھے لاگ رہا تھا۔ تو اب لڑکی بھی ہاتھ سے گئی اور 5 لاکھ لڑکی والوں کو دیا، تب جان چھوٹی ہے۔ اس مسلمان کو کہا جائے کہ جناب عالو، اس مسجد کے لیے 5 لاکھ نہ صحیح 1 لاکھ دینے کو تیار نہیں، مدرسے کے لیے 1 لاکھ دینے کو تیار نہیں،
وہ فلاں یتیم غریب مسکین محتاج مر رہا ہے بھوکوں سے، تو مہربانی کر اس کے لیے کوئی 1,50,000 کچھ تو کر دے. کوئی تیار نہیں. ایک ہمارے دکاندار کا قصہ ہے، وہ بھی ہمارے علاقے کا دکاندار ہے. دکاندار کا قصہ ہے، اس نے اپنی کسی جگہ چینی ذخیرہ کی ہوئی تھی، جب چینی مشکل تھی نا اور یہ گنا ونا نہیں آیا تھا، چینی ذخیرہ کی ہوئی تھی. نیب والے آئے، یہ نیب والے ہیں نا، نیب والے آئے، ماشاءاللہ نیب والے یہ پاک محکمہ فرشتے ہیں. نیب والے آئے، نیب والے، اور ان کو پتہ چلا اور اس کے ساتھ مک مکا کیا، لے دے مک مکا کیا. جی ہمیں کتنا دیں گے؟ آخرکار اس حضرت صاحب نے 5 لاکھ انہیں دیا اور یہ صاف ہو گیا. دیکھ لو نیب والوں کا یہ حال ہوتا ہے، کچھ پیسے دے دو، ہڈی ڈال دو، یہ کتے صاف ہیں. اللہ معاف کرے. پھر مولانا کیسے اعتماد کریں نیب والوں پر؟ لوگ تبصرے کرتے ہیں نیب والوں کے، اگر یہ پاک صاف ہیں تو نیب والوں کے پاس کیوں نہیں پیش ہوتے؟ تم ہو ابھارنے والے. ہماری زبان میں بڑا مشکل لفظ بولتے ہیں، میں وہ نہیں بولتا. تم ہو ابھارنے والے. ہاں جی فلاں کو پکڑنا چاہیے نا، فلاں کو پکڑنا چاہیے نا. تم وہ یہ سوشل میڈیا والے پکڑنا چاہیے نا اس کو. نیب والے بیان ہی نہیں دیتے کہ ہاں، ادھر رپورٹ بھی نہیں دیتے مولانا کو. یہ سوشل میڈیا والے مولانا کیوں نہیں دوائی دیتے اپنی؟ ادھر سے پیغام آتا ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے کہ مولانا جانتے ہیں کہ نیب والے کیسی پوزیشن والے ہیں. ابھی سنا دیا نا آپ لوگوں کو. اللہ رحم فرمائے. دنیا کی محبت کے لیے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے، اپنی چیز بچانے کے لیے 5 لاکھ دینے کو تیار ہو گیا. لیکن اسے کہا گیا، ہم نے ترغیب دی اپنی مسجد کے لیے، اس کو اپنی مسجد کے لیے ترغیب دی تو اس نے صرف 5,000 روپیہ نکالا کہ یہ مسجد کے لیے. 5 لاکھ اس کے لیے دیا بغیر شدید مجبوری کے. رشوت دینا حرام ہے، اور مجبوری اور بغیر مجبوری کسی حال میں بھی رشوت لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. بغیر شدید مجبوری کے رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آ گیا دماغ میں، کیا کروں؟ شدید مجبوری کی صورت میں رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن لینے والے کے لیے کبھی حلال نہیں ہوتا. یہ سور کتے کھاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو رشوت کی صورت میں کھاتے ہیں نا، یہ سور کتے کھاتے ہیں. یہ گیدڑ بیڑیے گند اور یہ چیزیں کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. مرنے پر پتہ چلے گا، اندر آگ بنتی ہے، انگارے بنتے ہیں. مسلمان اس میں تمیز نہیں کرتا، یہ دنیا کی محبت میں آ کر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھاتے ہیں، ایسے کھائیں گے جیسے جانور کھاتے ہیں. جانور کیسے کھاتے ہیں؟ ایک تو چلتے پھرتے، ماشاء اللہ شکر ہے ہمارے علاقے میں تو تحصیل پروا میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں جاؤ تو نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو دعوت ولیمہ ہوگی اور دعوت ولیمہ میں جانوروں کی طرح چال پھر کر کھا رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح. یہ جانوروں کی طرح کھانا ہے. یأکلون کما تأکل الانعام. دوسرا جانوروں کی طرح کھانا یہ ہے کہ جانور کو بسم اللہ نہیں آتی بھائی، نہ اس کو الحمدللہ آتی ہے. یہ جانور بھی نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ آخر میں الحمدللہ پڑھتا ہے. کھائی جا ڈیڈا نو بتائی جا.
وہ ایک نعت تو نہیں ہے، اللہ رحم فرماوے۔ اچھا، اور جانوروں کی طرح کھانا یہ بھی ہے کہ جانور اپنے مالک اور غیر کی ملکیت کا خیال نہیں کرتا، نہ وہ سمجھتا ہے یہ میرے مالک کا کی زمین ہے یا کسی اور کی ہے، بس جہاں آیا سبزہ آیا بس اس کو کھانا شروع ہو گیا۔ جانور کی طرح کھانے والا بھی جس طرح آیا، حلال آیا کہ حرام آیا، لا یدری امن الحلال ام من الحرام، کھانے والے ایسے کھائیں گے کہ تمیز نہیں کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے، تمیز نہیں کریں گے ایسا۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت میں۔ اچھا، میں عجیب حیران ہوتا ہوں، کئی بندے ہیں ہمارے، یعنی کہ پورے پاکستان کے کہہ دیں نا، کئی بندے ہیں جن کی سینکڑوں کنالیں زمین ہیں اور اربوں پیسہ ہے، اربوں روپیہ، اربوں بینکوں میں رکھا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جناب علی یہ سینکڑوں کنال زمین جو تم نے رکھ رکھی ہے، تم موت تک اس کو کھا سکو گے؟ نہیں۔ اچھا، یہ جو اربوں روپے تم نے بینک میں رکھ رکھے ہیں، موت تک کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو یہ سب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں، اللہ کے حق کی تمیز نہیں، بندوں کے حق کا خیال نہیں۔ تو پچھلی اپنے بعد آنے والی نسل کے لیے اس طرح تو نہ کماؤ اور اس طرح تو جمع نہ کرو کہ اپنی قبر کو جہنم بناؤ، اس طرح تو نہ کماؤ۔ پھر جن کے لیے کماتے ہیں اور جن کے لیے رکھ یہ سنبھال کے رکھ رہے ہیں، وہ نالائق تو اتنے ہیں کہ فوراً حاضر جواب، جو بولو فوراً حاضر جواب، اور نافرمان اور پیٹھ پیچھے گالی دینے والے، کم از کم اتنا کہنے والے ہمارا بابا پاگل ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس پاگل بابے کے پیچھے وہ کھائیں گے اور خوب کھائیں گے، اور یہ پاگل بابا پھر قبر میں پڑا ہوگا، روک نہ سکے گا۔ نالائق اولاد اتنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، صرف بچے نالائق نہیں ہوں گے، بچیاں بھی نالائق ہو جائیں گی، بچیاں بھی۔ حالانکہ بچی میں حیا اور شرم زیادہ ہوتا ہے، بچہ کبھی جواب دے دیتا ہے لیکن بچی تو جواب نہیں دیتی، لیکن اب کے دور میں بچی بھی جواب دیتی ہے، اس کے اندر بھی ادب و احترام اتنا نہیں رہا جتنا بچی کا ادب و احترام اور حیا ہوتا ہے، وہ نہیں رہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی ایک تشریح یہی ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، ماں پر حکم چلائے گی، بیٹی ماں پر حکم چلائے گی۔ باپ تو کس پوزیشن کا ہے، ماں پر حکم چلائے گی۔ تو یہ ہم ایسی اولاد کے لیے، اور پھر عجیب حال یہ ہے کہ نالائق ترین بچوں کے لیے بچیوں کو محروم کرتے ہیں، بچیوں کو۔ اس اعتبار سے بھی وہ جہنم میں ان کو لے جا رہے ہیں اور یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کئی باپوں کو ان کے بچے کہہ دیتے ہیں ابھی ہمارے نام زمین انتقال کرو، ابھی ہمارے نام زمین انتقال کرو، اور باپ مجبور ہو کر زمین ان کے نام انتقال کرتا ہے، اور جب ان کے نام انتقال کرتا ہے تو پھر اگر باپ نے اپنا کچھ حصہ بھی نہ رکھا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں بھی نہ رہے۔ ایسی نالائق اولاد، اس کے لیے اربوں خربوں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، اس کے لیے سینکڑوں کنال زمین پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔
اللہ اپنی قبر آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر آخرت کی فکر کرو۔ ہاں تو ایک چیز کیا ہے، دل کی بیماری دنیا کی محبت، یہ اندر سے نکالیں۔ دنیا ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ دنیا کی محبت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کی جاتی، دنیا کی محبت میں اللہ اور بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ نماز کے لیے دکان بند نہیں ہوتی، رمضان المبارک میں دکان اور کاروبار کی خاطر روزہ نہیں رکھتے، اور پیسہ بہت کچھ آ گیا 5-6 لاکھ لگانا پڑے گا، 5-6 لاکھ لگا کر حج پہ نہیں جاتے، فرض حج پہ نہیں جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر حج فرض ہو، اس کو حج کی طاقت ہو، اور پھر وہ حج کو نہ جائے اور پھر کسی حال میں مرے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے کہ مجوسی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ اب یہ 5-6 لاکھ جو لگے گا حج کے لیے، یہ بھی کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کچھ علماء فرماتے ہیں یہ حدیث ڈراتی ہے اس بات سے کہ جس بندے پر حج فرض ہو اور وہ آخر دم تک حج نہ کرے تو یہ غیر مسلم ہو کر کہیں نہ مرے، اس کا ڈر ہے۔ غیر مسلم ہو، ایمان قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اگر کسی پر حج فرض ہے تو ضرور کرے۔ افسوس کی بات ہے کورونا وائرس نے حج عمرہ بھی بند کر دیا۔ اے جی کورونا وائرس ہے، اللہ تعالیٰ تو بند نہیں کرتے، کورونا وائرس نے بند کر دیا۔ جی بات، یہ بھی کوئی ایسی بیماری ہے جی، اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے وڈیرے یہود و نصارہ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اور ان کی ہدایات پر چل رہے ہیں، انہی ہدایات پر چلنے کا نتیجہ یہ ہے۔ آج عمرہ بند ہو گیا، اللہ رحم فرمائے۔ چند آدمی جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت توسی صاحب سے سنی تھی، وہ اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ یقول الجنت وعدی وعدی ویقول الکعبۃ زواری زواری، جب قیامت قریب آئے گی جنت کہے گی میرے جن کے لیے میں ہوں اور میرے لیے وعدہ ہے جن کا، آ جائیں، اور کعبہ کہے گا کہاں ہیں میرے زیارت کرنے والے، آ جائیں، کہاں ہیں میرے زیارت کرنے والے، آ جائیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ دنیا میں جو کچھ اللہ تعالی مال و دولت کے اعتبار سے ہم کو دے رہا ہے، ہم اس پر قناعت کریں، ہرس نہ کریں، ہرس نہ کریں، قناعت کریں، ہرس نہ کریں۔ جب ہرس ہوتا ہے تو ناشکری ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے یہ تھوڑا ہے، اس لیے تھوڑا سمجھنے کی وجہ سے بالحلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک آدمی مل گیا، وہ بھی سفر میں ہم سفر ہو گیا۔ آخر کار کہیں راستے میں ایک رات آئی تو میں نے تو چاہا کہ میں سو جاؤں، لیکن اس نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی آؤ بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ وہ گپ شپ کیا لگائی؟ اس نے کہا کہ شیخ سعدی فلاں چیز فلاں جگہ مہنگی ہے، فلاں جگہ سستی ہے اور فلاں جگہ مہنگی ہے، وہ چیز میں وہاں سے سستی لوں گا، وہاں مہنگی بیچوں گا، پھر وہاں سے وہ چیز لوں گا، وہ وہاں سے مہنگی ہے، وہاں سے لے کر وہاں لے، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تیسرے سے چوتھے ملک، چوتھے سے پانچویں ملک، اس طرح بہت سے علاقے گنے اس نے،
اور کہا وہاں جاؤں گا، رے لے جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کاروبار کروں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کاروبار کروں گا، اور کرتے کرتے رات کا کافی حصہ اس نے گزار دیا۔ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بولنے سے ہی تھک گیا، میں سننے سے جو تھک گیا وہ بولنے سے ہی تھک گیا۔ آخر کا مجھے کہتا ہے سعدی تو بھی کوئی سنا۔ تو میں نے اس کو کہا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا غور ایک علاقہ ہے، غور کے صحرا میں ایک ہاتھی بان گرا اور اس نے گرتے ہوئے یہ کہا، وہ ہاتھی بان بھی ذرا لالچی اور ہرسی تھا، گرتے ہوئے یہ کہا، گفت چشمے تنگ دنیا دار را یا قناعت پرکنت یا خاک گور۔ اس نے کہا جس دنیا دار کی آنکھ تانگ ہو، یعنی وہ تھوڑا سمجھے، جو ملا اس کو تھوڑا سمجھے، اس کے پیٹ کو یا قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر ولو کان لابن آدم وادیین من ذهب لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ایک آدمی کو، انسان کو، ابن آدم مانا انسان، اگر آدمی کو ایک جنگل سونے کا بڑا مل جائے، یہ کہے گا اور جنگل ہو، دو جنگل مل جائیں، یہ کہے گا اور جنگل ہو، اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مشائخ چشت، تاریخ مشائخ چشت، چھوٹی سی کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی، تاریخ مشائخ چشت۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا مرید آیا، عرض کیا حضرت آپ کے مہمان بہت آتے ہیں، مجھے علم کیمیا آتا ہے، میں آپ کو وہ علم کیمیا سکھاتا ہوں، آپ کے سامنے پیتل تانبے کو سونا کر دوں گا، آپ اس علم کیمیا کے ذریعے سے پیتل تانبے کو سونا کر کے آپ اپنا کام چلائیں۔ اس کو سامنے بنا دیا، پیتل تانبا سونا بنا دیا، سونے کی ڈلی بنا دی، کہا حضرت یہ دیکھا یہ سونا بن گیا۔ آپ خواب نہ دیکھنے لگے کہ بھی آپ کا بھی کوئی بن جائے گا، ہاں، وہ ڈلی بنا دی، حضرت یہ دیکھو یہ سونا ہے، پھر رکھ دیا، حضرت یہ رکھی پڑی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا، اسی طرح اور بھی بنانا۔ چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک۔ 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 4 مہینے بعد وہ دوبارہ آیا تو دیکھا تو اللہ والے کے پاس جو سونے کی ڈلی بنا کے گیا تھا، جہاں رکھی تھی وہیں پڑی تھی، اور اس پر گرد بھی آ گئی تھی۔ حضرت یہ میں نے آپ کو سونا بنانا سکھایا تھا، یہ ڈلی بنا کے دے گیا تھا، یہ ڈلی یہیں پڑی ہے، آپ نے سونا ہی نہیں بنایا۔ تو اللہ والے نے فرمایا آپ کو بھی علم کیمیا آتا ہے، کیمیا کا ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے، بتاؤں آپ؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بتائیں۔ میرے پاس جو کیمیا کا نسخہ ہے وہ ہے قناعت۔ آپ کیا سمجھیں؟ آپ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت کا معنی جو اللہ دے اس پر صبر کرنا، بہت ہے الحمدللہ، بہت ہے الحمدللہ، بہت ہے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اور قناعت کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ہرس۔ یہ ہرس ہے، ایک دکان پھر دوسری دکان، ایک فیکٹری پھر دوسری فیکٹری، ایک مل پھر دوسری مل، ایک گاڑی پھر دوسری گاڑی، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور نیکیوں میں اس طرح نہیں بڑھتے رہے کہ ایک نیکی پھر دوسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اس طرح بڑھتے رہے۔ بھئی جیسے دنیا کے پیسے کے اعتبار سے
اربوں خربوں کا مالک بننے کی خواہش ہے، یہ تو نہ ہو۔ اس کے مقابلہ میں دین اور نیکی کے اعتبار سے اربوں خربوں کمانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آخری حدیث بتاتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بندے جب تو نظر ڈالا کر تو دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو دیکھا کر، اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھا کر، اپنے سے اونچے والے کو دیکھا کر کہ میں تو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا، وہ تو 5 نمازوں کا پابند ہے، میں تو 5 نمازیں پڑھتا تو ہوں، جماعت کا پابند نہیں، وہ تو جماعت کا پابند ہے، میں صرف 5 نمازیں اس طرح پڑھتا ہوں، فرض پڑھے اور سنت پڑھے اور بھاگا، وہ نفل بھی پڑھتا ہے، میں صرف نمازوں کے ساتھ نفل پڑھتا ہوں، وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اس طرح نیکی کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر غیرت اور جرأت کر کے اسے بڑھنے کی کوشش کرو، نہیں تو اس کی برابری تو کرو۔ اور دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو تاکہ شکر ادا ہو جائے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ میرا کچا مکان ہے تو اس کی جھونپڑی ہے، میرا پکا مکان ہے تو اس کا کچا مکان ہے، میرا سائیکل ہے تو وہ تو فلاں تو پیدل ہے، میرا موٹر سائیکل ہے اس کا سائیکل ہے، میری گاڑی ہے اس کا سائیکل موٹر سائیکل ہے۔ اس طرح سے نیچے والوں کو سوچا کرو، اس طرح سے حرص نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔